بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ PFP آڈیو ورلڈ کی پروڈکشن ہے. آداب عرض ہے. یہ آداب آپ کو بتلائے سارا عامر نے. آڈیو کنٹرولز میں ہیں عارف بزمی. ایک کیسٹ پر یہ آداب مکمل ہوئے. اگر آپ ہم سے صوتی کتابوں کے سلسلے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو سائم ہمار سے ٹیلی فون نمبر 2253 یا PO باکس 1652 اسلام آباد پر رابطہ قائم ضرور کیجیے گا. PFP آڈیو ورلڈ کی صوتی کتب کی کاپی بنانا قانوناً جرم ہے. انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور وہ ہمیشہ گروہوں کی صورت میں رہتا ہے. انہی سے معاشرہ بنتا ہے اور معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ اطوار اور طریقے ہوتے ہیں اور خوش اسلوبی سے معاشرے میں رہنے کے طریقوں کو ہم آداب یا ایٹیکیٹس کہتے ہیں. ایک مہذب اور غیر مہذب شخص میں آداب ہی فرق پیدا کرتے ہیں. جو ایٹیکیٹس اور آداب کے ساتھ گفتگو اور زندگی گزارتے ہیں ان کو ہم مہذب شخص کہتے ہیں، اور جو مادر پدر آزادی سے زندگی بسر کرتے ہیں وہ غیر مہذب ہوتے ہیں. یوں تو آداب اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے کہ اس کے اوپر تو کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن ہم نے جنرل اس پہ بات کرنی ہے. ایک ہماری سبسکرائبر ہیں ارم شبیر، انہوں نے اس کی فرمائش کی تھی کہ بنیادی آداب ایٹیکیٹس کے اوپر بھی ہمیں کچھ انفارمیشن دینی چاہیے. تو سوچ بچار کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم جنرلی اس کو دو سبجیکٹس میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک تو ہوں گے میل جول کے آداب اور دوسرا ایٹنگ ایٹیکیٹس، یعنی کھانے پینے کے آداب، کھانے پینے کے ایٹیکیٹس. یوں تو ہر انسان اپنی طرف سے بہتر ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہمیں کچھ معلومات مل جائیں کہ اچھی اور احسن زندگی گزارنے کے کیا طریقے ہیں تو اس طرح ہماری زندگی زیادہ اچھی اور مہذب ہو جائے گی، دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں میل جول کے آداب. کسی سے ملنے سے پہلے اگر آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں تو ان سے ٹائم ضرور لیں، کیونکہ آج کل کا زمانہ اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ ہر کوئی اپنی کسی نہ کسی کام کی میں مصروفیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو ٹائم نہ دے سکے. تو آپ فون کر کے یا جس طرح بھی ممکن ہو ان سے پہلے ٹائم لے لیجئے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ نہ تو آپ کا وقت ضائع ہوگا اگر آپ بغیر بتائے پہنچ گئے اور آپ کو کوئی ملا نہ اور ایسے ہی آپ کا بھی دل خراب ہو، یا اگر کسی نے اس وقت کہیں جانا ہو جس کے طرف آپ گئے ہیں اس کا بھی ٹائم ضائع ہوگا. تو بہتر آج کل کے ایٹیکیٹس میں یہ ہے کہ کسی کے گھر اگر آپ نے ملنے جانا ہے تو آپ پلیز ٹائم لے لیجئے اور پلیز ٹائم کی پابندی ضرور کیجیے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں وقت کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح یہ وقت ہمارے پاس بے انتہا اور بے حد موجود ہے، اس کی قدر ہی نہیں کرنی. بلایا ہے 6 بجے تو 6 بجے ہم تیار ہونا شروع کرتے ہیں، 8-9 بجے پہنچتے ہیں. یہ بھی بہت بدتمیزی میں آتا ہے. یہ بھی بیسک ایٹیکیٹس اور آداب میں ہے کہ آپ وقت کی پابندی کریں. اگر آپ ہم اپنے مذہب کی طرف ہی آنکھ دوڑا کے دیکھیں تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کی پابندی کو عہد کے ساتھ باندھا ہے. یہ بھی عہد کرنا ہے اور عہد پورا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر آپ وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو کسی دوسرے کو بھی اس وقت پر کچھ کام ہو سکتے ہیں. ٹائم نکال کے ہی آپ کے لیے انہوں نے ٹائم دیا ہوتا ہے. تو اگر آپ وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو سارا نظام درم برہم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کبھی اس طرح ہو کہ اگر آپ بغیر بتائے کسی کے گھر چلے گئے ہیں اور تو اس کا طریقہ بھی ہمارے مذہب میں بہت ایزیلی ایکسپلین کیا ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی گھر میں جا کر 3 دفعہ دستک دیں، یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ سلام کرتے تھے. اب تو ہمارے گھروں میں بیلیں ہیں، دروازے ہیں، تو آپ اس کو کھٹکھٹائیں، لیکن پلیز پیچھے نہ پڑ جائیں. اگر آپ کو یہ بے شک پتہ بھی چل رہا ہو کہ کوئی گھر میں موجود ہے تو یہ اس کا حق حاصل ہے کہ وہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے. ہو سکتا ہے وہ کسی مجبوری میں ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو سکتا ہے اس کا دل ہی نہ چاہ رہا ہو ملنے کے لیے. تو یہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ دروازہ کھولے نہ کھولے. آپ پلیز 3 دفعہ نوک کیجئے، اس سے زیادہ نہیں، اور پھر بغیر مائنڈ کیے آپ واپس آ جائیں.
جب بھی کسی سے ملیں تو کوشش کیجئے کہ سلام میں پہل کریں. ایک تو اس سے آپ کو 10 نیکیاں فوراً مل جاتی ہیں. سلام کرنے والے کو تو فوراً جو پہل کرتا ہے ساری نیکیاں اسی کی ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ بھی ایٹیکیٹس میں ہے کہ آپ سلام کرنے میں پہل کریں. یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ویسے تو سلام میں ہم پہل ہی کرتے ہیں. اگر آپ کسی سوشل گیدرنگ میں گئے ہیں تو ہر ایک کو فرداً سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. با آواز بلند ایک دفعہ سلام کر لیں. جس نے بھی جواب دے دیا ٹھیک ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ہر ایک کا وعلیکم السلام کہنا مسٹ ہے. بس آپ ایک دفعہ سلام کر دیں با آواز بلند. یہ سوشل گیدرنگز میں یعنی کہیں بھی اجتماعی گیدرنگ جہاں ہوتی ہے وہاں آپ نے بس ایک دفعہ انٹر ہوتے ہی سلام کرنا ہوتا ہے. سلام کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, آپ جب بھی کہیں انٹر ہو آپ اسمائل ضرور دیں. مسکراہٹ اتنی اچھی چیز ہے کہ یہ بہت مثبت رویہ انسان کے اندر پیدا کرتی ہے اور دوسرے کو یہ انڈیکیشن ملتی ہے کہ یہ ایک پلیزنٹ پرسنالٹی ہے, یہ فرینڈلی ہے, یہ ہم سے خوشگوار طریقے سے ملنا چاہ رہا ہے. تو مسکراہٹ جو ہے وہ اٹ شوڈ بی ہارٹ فیلڈ, یعنی اس میں گرم جوشی ہونی چاہیے, ظاہری یا طنزیہ یا اس طرح کی نہ ہو, بلکہ بہت اچھی پلیزنٹ قسم کی مسکراہٹ ہو. کسی سے بھی آپ ملیں تو مسکرا کے ملیں. مسکراہٹ جو ہے اٹ لائٹنس یور فیس, آپ کی شکل بھی خوبصورت ہو جاتی ہے مسکرانے سے اور دوسرے کے لیے بہت اچھا امپیکٹ ہوتا ہے. یہاں میں ایک بہت چھوٹا سا ایک ذکر کرنا چاہتی ہوں. ایک دفعہ میں ریڈر ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی, اس میں چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہوتے ہیں. اس میں ایک خاتون نے لکھا کہ وہ ویکیشنز گزارنے کے لیے وہ جرمن تھیں, وہ انگلینڈ گئیں. تو ان کے بچوں کو ظاہر ہے جرمن بولنی آتی تھی اور انگلینڈ میں لوگ انگریزی بولتے ہیں. تو وہاں وہ بیچ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد دونوں بچے, ایک انگلش تھا اور ایک جرمن تھا, وہ کھیل رہے ہیں اور کاسلز بنا رہے ہیں سینڈ کے اوپر. تو وہ بہت حیران ہوئی. جب وہ واپس ہوٹل میں پہنچے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو تو انگلش نہیں آتی تھی, تو آپ نے کس طرح اس سے بات کی؟ تو اس نے آرام سے کہا کہ امی میں نے جرمن میں اسمائل کی, اس نے انگلش میں اسمائل کی اور ہم دونوں دوست بن گئے. تو یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسمائلنگ جو ہے اور ہارٹ فیلٹ اسمائل یہ فرینڈشپ کا, دوستی کرنے کا پہلا سٹیپ ہے اور یہ کسی کو پلیزنٹ ایک پہل ہوتی ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ ضرور اور مسکرائیے, بہت مسکرائیے, آپ کی شخصیت اس سے مزید خوبصورت ہو جاتی ہے. کہیں بھی آپ محفل میں جائیں تو کنورسیشن میں ضرور حصہ لیں, لیکن زیادہ بولنے والے سے سننے والا زیادہ مقبول ہوتا ہے. اور جس طرح یہ فارسی کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک زبان اور 2 کان دیے ہیں, تو کوشش کریں آپ اپنی بات ضرور کنوے کریں لیکن دوسرے کی بات بھی غور سے سنیں. اور قطع کلامی بھی بہت بیڈ مینرز میں ہے. ایٹیکیٹس یہی ہیں کہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات آپ پلیز مکمل ہونے دیں. بے شک وہ کوئی فضول بات ہی کر رہا ہو لیکن اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کمپلیٹ کرے. جب وہ بات کمپلیٹ کر لے اور خاموش ہو جائے تو پھر آپ اپنی بات دوبارہ شروع کریں. یہاں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ بات کرتے وقت آپ مخاطب کی طرف دیکھیں یا جو بات کر رہا ہے آپ اس کی طرف اپنا چہرہ کر لیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ مخاطب یا اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اگر آپ اس طرف اپنا رخ موڑ لیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ آپ اسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں. تو یہ بھی مینرز اور ایٹیکیٹس میں یہ نہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے بندے سے اور خود دیکھ رہے ہیں سامنے. اس طرح لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی اس غلط فہمی میں ہو سکتا ہے کہ شاید یہ مجھ سے گفتگو نہیں کر رہا اور وہ کہیں اور بات کرنا شروع کر دے. تو کوشش کریں کہ آپ مخاطب کی طرف بھی فیس کریں اور اگر آپ بات کر رہے ہیں تو جس سے بات کر رہے ہیں جس سے آپ مخاطب ہیں اس کی طرف اپنا چہرہ موڑ لیجئے. تو آواز کی ڈائریکشن میں اپنا منہ اس طرف کر لیجئے. شکریہ یعنی تھینک یو اور سوری کے الفاظ زیادہ استعمال کیجیے. کرٹیس بندہ معاشرے میں ہمیشہ پسندیدہ بندہ ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کے لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کرے, آپ کا ہاتھ پکڑ لے, آپ کے لیے دروازہ کھول لے, آپ کو بیٹھنے میں مدد دے, تو آپ ہر چیز پر شکریہ تھینک یو ضرور کہیں. اس سے دوسرے کو ہو سکتا ہے دوسرا شکریہ کا طلبگار نہ ہو لیکن آپ کے کہنے سے اس کا دل مزید خوش ہو جائے. اسی طرح اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو سوری کہنے میں بالکل دیر نہ کریں, کیونکہ غلطی تسلیم کرنے سے انسان
قداور ہوتا ہے، اسے اس کی حد تک نہیں ہوتی، اور دوسرا انسان بلکہ اس کو اور اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے. کوئی بھی غلطی ہو جائے، اور ہر انسان سے ہوتی ہے، انسان غلطی کا خطا کا پتلا ہے، آپ سوری ضرور کیجئے. اسے یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کرٹسی کا ایک بنیادی اصول ہے اور ایٹیکیٹس میں ہے کہ دوسرے کو ہم سوری کہتے ہیں، کہ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم سے یہ ہو گیا. گفتگو جب بھی کریں ناشائستہ الفاظ استعمال نہ کریں، اور طنزیہ گفتگو سے بھی پرہیز کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو. ایسی بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لیں کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوں تو آپ کیسا فیل کریں گے. عام لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کے شوز میں کھڑے ہو کے دیکھیں، دوسرے کے جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں اور پھر وہ بات کریں. سوشل گیدرنگز میں ہر بات نہیں کر دینی چاہیے، اس کے موقع کے مطابق بات کرنی چاہیے. بہت امپورٹنٹ بات ایک یہ بھی کہ اگر آپ کی بہت زیادہ نالج ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی نالج کو دوسرے کے اوپر تھوپنا نہیں چاہیے، یا جو جس سے آپ مخاطب ہیں اس کے لیول کے مطابق ہو کر بات کریں. بڑوں سے بات کریں تو آپ کو انتہائی عزت اور احترام سے گفتگو کرنی چاہیے، اور چھوٹے سے بات کریں تو شفقت سے. ٹون چینج کر لیں، میرے پیالہ بچہ، یہ وہ، اور بلا وجہ اپنی نالج اور اپنی قابلیت نہ جتائیں. کسی کے لیول پر آ کر بات کریں. اگر کسی کو انگلش نہیں آتی، کوئی ضرورت نہیں ہے بیچ میں انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے کی، اس سے کوئی آپ کی امپورٹنس نہیں بڑھ جاتی. انسان کی اہمیت اس کے کردار اور اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، اس کی علمیت اور اس کی قابلیت سے نہیں ہوتی. بہت سے قابل لوگ ہیں جن کو لوگ پسند نہیں کرتے. اگر آپ انسانوں میں انٹرسٹ لیں گے، ان کے انٹرسٹ کے مطابق بات کریں گے تو وہ آپ کو پسند کریں گے. آپ اپنی قابلیت اور علمیت جھاڑتے رہیں اور تو دوسرا انسان بور ہو جائے گا. کسی بھی محفل میں ایک اور ایٹیکیٹس کا پوائنٹ ہے، پولیٹیکل یعنی سیاسی اور مذہبی گفتگو سے پرہیز کریں، کیونکہ ان دونوں ٹاپکس ایسے ہیں کہ ہر ایک کے اس کے اوپر بڑے اسٹرانگ سخت قسم کے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور کوئی بھی اس کو بدلنا نہیں چاہتا. تو یہ عموماً جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے اگر اس پر بحث کی جائے. اگر کسی محفل میں ایسی بحث ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ یہ ٹاپک بدل لیں یا اسے پرہیز کی جائے تو بہت بہتر ہے. کسی کی برائی یا غلطی کو پن پوائنٹ نہ کریں، یہ بہت بیڈ مینرز میں آتا ہے. بے شک آپ کو پتا چل گیا ہے کہ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، آپ چپ رہیں. اور اگر آپ کو کوئی چیز بہت ہی ناگوار گزر رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پن پوائنٹ کریں تو جنرلی وہ بات کریں، جس طرح ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی برائی پن پوائنٹ کرتے تھے تو وہ جنرل کرتے تھے کہ لیٹ سے اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو آپ یہ کہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. یا کوئی غیبت کر رہا ہے تو غیبت یا چغلی جو ہے وہ برائی، بہت بڑی برائی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. کسی کو پن پوائنٹ نہ کریں. ہاں کسی کی اچھائی ہے تو دل کھول کر اس کی اچھائی کریں، اس کی تعریف کریں تاکہ وہ اس سے اور حوصلہ افزائی اس کی ہو اور وہ اچھائی کی طرف مائل ہو. تعریف میں کبھی کنجوسی نہ کریں، لیکن برائی میں آپ خاموشی اختیار کریں. اگر آپ کسی کے گھر مہمان رہنے کے لیے جا رہے ہیں تو باتوں باتوں میں آپ یہ دریافت کر لیں کہ ان کے طریقے کیا ہیں، وہ کتنے بجے سو کے اٹھتے ہیں. کئی لوگ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، کئی لوگ بہت لیٹ اٹھتے ہیں. تو اپنی طرف سے آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ ان کے ٹائمنگز کا احترام کریں. اس طرح آپ کسی کے گھر مہمان جائیں گے تو وہ آپ ان کے لیے انکمفرٹیبل نہیں ہوں گے. لیٹ سے فار ایگزامپل آپ بے شک اپنے گھر میں 10 بجے ناشتہ کرتے ہیں، اگر آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہیں وہ 7-8 بجے ناشتہ کر لیتا ہے تو ان کے اوپر یہ ظاہر نہ ہونے دیں. کوشش کریں کہ آپ ان کے ٹائمنگز پر اٹھ کر انہی کی طرح مل جل کے رہیں. اس طرح وہ بھی خوش رہیں گے اور ان کے اوپر آپ بار نہیں بنیں گے. اس کے برعکس اگر کوئی مہمان آپ کی طرف آ جائے تو کوشش کریں کہ ان کے ٹائمنگز دریافت کر لیں اور ان کو کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کریں. کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں دوسرے میں انٹرسٹ لینا چاہیے، ہمیں دوسرے کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کر لینا چاہیے. اس سے دوسرا انسان بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. اور یہ بھی بہت بیڈ مینرز میں ہوتا ہے کہ کسی نے کھانا لگا لیا ہے اور آپ جی باتھ روم میں گھسے ہوئے ہیں، نخرے کر رہے ہیں، ابھی میرے کھانے کا ٹائم نہیں ہے، فلاں ڈھمکا. اسی طرح بعض لوگ رات کو جلدی سو جاتے ہیں تو آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہیں تو جی آپ راتوں کو سیر سپاٹے پر نکل گئے. وہ بیچارے پریشان ہیں کہ ہم نے دروازہ کھولنا ہے یا ابھی وہ مہمان آئے کہ نہیں آئے. ان کے لیے آپ عذاب مت بنیں. تو کوشش کریں کہ دوسرے کے ٹائمنگز کو بھی
اوقات کا احترام کریں. اسی کے ساتھ اگر آپ جب جاتے ہیں تو جاتے ہی کوئی آپ کو بیٹھنے کے لیے کہے گا تو جب بھی بیٹھیں تو پلیز ٹانگیں کھول کر نہ بیٹھیں, کیونکہ یہ بھی بہت بدتمیزی ہوتی ہے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنا. اپنے کمر کو سیدھا رکھ کے اسٹریٹ ہو کے بیٹھیں. اپنے جو شولڈرز ہیں ان کو بینڈ نہ کریں, یہ بھی ایٹیکیٹس میں ہوتا ہے. اس سے ایک تو آپ خوشنما اور خوبصورت بھی لگتے ہیں, اور دوسرا یہ بھی بیسک ایٹیکیٹس میں ہے کہ ہم ذرا تمیز سے بیٹھیں. خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے یا تو ٹانگوں کو کراس کر کے بیٹھیں, یعنی آپس میں ملا کر بیٹھیں, یا ایٹ لیسٹ نیز یعنی جو گھٹنے ہیں ان کو جوڑ کے بیٹھیں. محفل میں بیٹھ کر سرگوشی نہ کریں, وسپرنگ, یہ بہت بیڈ مینرز میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کوئی بھی ایسی غلط بات نہ کر رہے ہوں, لیکن چونکہ محفل میں اور بہت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ ان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں. وسپرنگ, سرگوشی بہت بیڈ مینرز ہیں. تو ایٹیکیٹس میں یہ ہے کہ آپ جو بھی بات کریں صحیح آواز میں بات کریں, بہت زیادہ نہ اونچی آواز میں بات کریں کہ وہ بھی ناگوار گزرے کسی کو. جس طرح اگر آپ سورہ حجرات کو ترجمے سے پڑھیں تو اس میں آج سے 1400-1500 سال پہلے ہمیں تمام ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں کہ گفتگو کریں تو نہ تو آواز اتنی بلند ہو کہ سامنے والے کی آواز سے بلند ہو جائے, اور نہ اتنی دھیمی آواز میں بات کریں کہ کسی کو سنائی نہ دے. آواز درمیانی رکھیں, آڈیبل جسے کہتے ہیں کہ جو سنائی دے, اور وسپرنگ نہ کریں جو غلط تاثر پیش کرتی ہے. کہیں بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ موجود ہیں تو پلیز کوشش کریں کہ ناک, منہ اور کان میں انگلیاں نہ ڈالیں. یہ بھی بہت بیڈ مینرز میں آتے ہیں. ایٹیکیٹس تو یہی ہیں, آپ ناک میں انگلی نہ ڈالیں, کان میں انگلی نہ ڈالیں. اگر کھاتے وقت لیٹ سے اگر آپ کے دانتوں میں کوئی چیز پھنس گئی ہے تو کسی سے ٹوتھ پک مانگ کر ایک ہاتھ سے ٹوتھ پک پکڑیں اور دوسرے ہاتھ سے اس ہاتھ کو ڈھانپ کر اپنے منہ سے وہ چیز جو بھی ہے وہ نکال لیں, تاکہ کسی کو آپ کے منہ کے اندر دانت اور گندا پن نظر نہ آئے. کیونکہ یہ بھی ایٹیکیٹس میں کہ ایک ہاتھ اگر آپ نے رائٹ ہینڈ میں ٹوتھ پک پکڑ کر اپنا منہ صاف کر رہے ہیں اندر سے دانتوں کو, تو لیفٹ ہینڈ سے اس کو کور کر لیں تاکہ آپ جو کاروائی کر رہے ہیں اپنے منہ کے ساتھ وہ کسی دوسرے کو نظر نہ آئے. اسی طرح جب آپ کہیں جائیں تو فجٹنگ نہ کریں. ظاہر ہے اگر آپ کو کسی کمرے میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کو چیزیں نظر نہیں آ رہی تو پلیز انکویزیٹو یعنی تجسس نہ کریں, پوچھ لیں. پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹچ کر کے کسی کے کپڑے, کسی چیزیں, ایک ایک چیز کو ٹچ کرنا یہ بھی بیڈ مینرز میں آتا ہے, دوسرے کے اوپر غلط تاثر پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ پوچھ لیجئے, یہ کوئی بات مائنڈ نہیں کرے گا. ظاہر ہے ہر ایک کو معلوم ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں کیا ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی بیگ ہے, پرس ہے یا کوئی چیز ہے تو اس کو اپنی رائٹ سائڈ پر, ویسے تو بیسک مینرز میں یہی ایٹیکیٹس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو اپنے رائٹ سائڈ پر زمین پر رکھ لیں, لیکن چلیں اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ اپنی کرسی کی دائیں سائڈ پر اپنی طرف اس کو پھنسا لیں اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں تاکہ کسی ایسی سوشل گیدرنگ میں ہے تو کوئی آپ کا بیگ چرا نہ سکے. اپنی گود میں نہ رکھیں اور اس طرح نہ رکھیں کہ بے ہنگم طریقے سے وہ پڑا ہو. آرام سے سلیقے سے اپنے رائٹ سائڈ یعنی دائیں طرف کرسی کے ساتھ رکھ لیں اور ایک ہاتھ بے شک اس پہ رکھیں. یہ ہیں وہ بیسک مینرز جو ہم آپس میں ملنے جلنے میں استعمال ہمیں کرنے چاہیے. اس کے بعد آتے ہیں ایٹنگ مینرز. ظاہر ہے جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں کوئی چیزیں بھی پیش کرے گا کھانے کے لیے, تو کھانے کی کیا ایٹیکیٹس ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ ضرور دھو لیں. چونکہ ہم ہاتھ سے کھاتے ہیں تو جراثیم بھی ہمارے جسم کے اندر جاتے ہیں, تو ہاتھ صاف ہوں گے تو وہ بھی اچھا تاثر پیش کرے گا. اسی طرح آپ جب بھی کھانے لگیں تو کسی سے نیپکن یا ٹیشو پیپر مانگ لیں اور اپنی گود میں پھیلا لیں, کیونکہ ظاہر ہے کھاتے وقت ہو سکتا ہے آپ سے گر جائیں, آپ کی گود میں چیزیں گر جائیں, تو اس سے آپ کا کپڑے گندے ہونے سے بچیں گے اور دوسرے کو بھی بدنما نہیں لگے گا. کوشش کریں کہ پلیٹ میں اتنا ہی ڈالیں یا ڈلوائیں جتنا کہ آپ کھا سکتے ہیں. اور
جب بھی کوئی شخص جو آپ کی مدد کر رہا ہو یا آپ کو چیزیں سرو کرے تو اسے کلاک ٹیکنیک فوراً سکھا دیں، تاکہ اس طرح ان کو بھی آسانی ہوگی اور آپ کو بھی کھانے میں آسانی ہوگی اور آپ گندگی اور میس نہیں کریٹ کریں گے. اور آپ پوچھ لیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں اور دوسرے کو اسی وقت ضرور بتا دیں کہ آپ کو کون سی چیز کتنی مقدار میں چاہیے. اگر آپ کو بھوک کم ہے، کوئی مہمان نوازی میں بے تحاشا ڈال دیتا ہے تو بیڈ مینرز ہیں. یہ بھی ایٹیکیٹس میں نہیں شامل کہ آپ پلیٹ میں چیزیں بچی ہوئی رکھیں، تو آپ کہیں نہیں میں پھر لے لوں گا یا پھر لے لوں گی، آپ مجھے اتنی ہی مقدار میں ابھی ڈال لیں، میں دوبارہ بھی ہیلپنگ لے سکتی ہوں. تو آپ اتنی ہی مقدار میں ڈلوائیں، ان کو اس بات پر زور دیں کہ مجھے اتنا ہی چاہیے. جب بھی کوئی مشروب جس طرح چائے وغیرہ پئیں تو پلیز پرچ میں نہ پئیں، یہ بھی بہت ناگوار تاثر چھوڑتا ہے. چائے کو آپ ہمیشہ اس کی ہینڈل سے، اس کی ڈنڈی سے پکڑیں، اس کے کپ سے نہ پکڑیں. یہ بھی ایٹیکیٹس میں شامل ہوتا ہے. کھانے کے دوران ظاہر ہے اگر آپ سالن اور وہ چیز کھا رہے ہیں تو پلیز اپنی انگلیاں سالن کے اندر نہ ڈبوئیں. لقمہ جو ہے وہ آپ روٹی سے بنائیں، انگلیوں سے نہ بنائیں. اور اگر آپ کے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں، انگلی ظاہر ہے ہر ایک کے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے پاس ٹیشو پیپر رکھیں جن کو وقتاً فوقتاً یوز کریں اور صاف کریں. اور پانی پینے کے لیے یا کوئی بھی مشروب پینے کے لیے جب آپ گلاس یا کپ پکڑنے لگیں تو آپ اپنا ہاتھ فوراً صاف کر لیں، کیونکہ ہاتھ گندے ہوں تو گلاسز گندے ہو جاتے ہیں اور بہت برے لگتے ہیں. کھانے کے دوران ڈکار نہ لیں، بہت بیڈ مینرز ہیں، ایٹیکیٹس میں ہیں، یہ بالکل شامل نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے بیچ میں ڈکار لیں. کھانا منہ کھول کر چپ چپ کر کے نہ کھائیں، آوازیں نہ نکالیں. بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں چپ چپ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اس طرح لگتا ہے جس طرح کوئی فوڈ پروسیسر یا فوڈ فیکٹری چل پڑی ہے اور دوسرے انسان کا بھی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے. تو منہ میں چھوٹا لقمہ لیں، آرام آرام سے چبائیں، چپ چپ کی آوازیں نہ نکالیں، کیونکہ یہ بہت بیڈ مینرز ہیں. پانی بھی تمیز سے پئیں اور جو بھی آپ کی مدد کر رہا ہے اسے کہیں کہ پانی اوپر تک نہ بھر دے، کیونکہ وہ پھر چھلک جاتا ہے اور کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں اور وہ بھی ناگوار گزرتا ہے. منہ میں جب بھی آپ کا لقمہ یا نوالا ہو تو بات نہ کریں. کوئی بہت بھی امپورٹنٹ بات آ جائے تو ہاتھ کے اشارے سے سمجھا دیں کہ میرے منہ میں لقمہ ہے، وہ میں نگل لوں تو پھر آپ بات کریں. کیونکہ جب آپ کے منہ میں نوالا یا لقمہ ہوتا ہے اور آپ بات کریں تو اتنا بدنما وہ لگتا ہے کہ دوسرے کا دل ہی خراب ہو جاتا ہے اور کراہت آتی ہے اس بات سے، اور دوسرا بے شک کھانا ہی چھوڑ دیں. کھانا جو جیسا بھی ہو، بد ذائقہ بھی لگے تو اس کا بالکل ذکر نہ کریں، کیونکہ اس سے میزبان کی بہت زیادہ انسلٹ ہوتی ہے. لیکن اگر اچھا لگے تو دل کھول کے تعریف کریں، اور لیکن پلیز جھوٹی تعریف نہ کریں، کیونکہ جھوٹی تعریف فوراً پتہ چل جاتی ہے. تعریف وہی ہونی چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے ہو. بلا وجہ بے شک تعریف نہ کریں، لیکن تعریف جب بھی کریں تو سچی تعریف کریں. کھانے کے دوران اگر کھانے میں کنکر یا کوئی فورن باڈی جس طرح بال وغیرہ کچھ بھی آ جائے تو پلیز آرام سے منہ سے نکال کر ایک طرف کر دیں. اعلان اور باوازیں بلند نہ کہیں کہ ہائے جی اس میں بال نکل آیا ہے، تاکہ باقی لوگ جو کھا رہے ہیں ان کا بھی دل خراب ہو جائے. بھی غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، آپ اس کو ایک طرف کر لیں، مت کھائیں. لیکن پلیز یہ پن پوائنٹ نہ کریں، یہ بھی بہت بیڈ مینرز ہیں. ایٹیکیٹس یہی ہیں کہ کوئی بھی چیز ایسی آئی ہے تو آرام سے منہ سے نکال کر اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کریں. اس سے میزبان کی دل آزاری ہوتی ہے. کرسی پر بیٹھتے وقت اگر آپ نکال رہے ہیں تو پلیز اس کو گھسیٹیں مت. ایٹیکیٹس تو یہی ہے کہ اس کو آرام سے اٹھا کر کریں اور زمین پر چڑچڑ کی اور گھسیٹنے کی آواز نہ آئے. یہی میں بتانا چاہوں گی کہ چلنے میں بھی پلیز آپ پاؤں گھسیٹ کر مت چلیں، آرام سے اٹھا کر چلیں. اس سے ایک تو برا بھی نہیں لگتا اور اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے. آواز پیدا کرنا پاؤں کے ساتھ بہت بدتمیزی ہے. چائے میں اگر آپ چینی ڈالتے ہیں تو چمچ آرام سے ہلائیں، آواز پیدا نہ کریں، ٹن ٹن کی آواز، اور یا اس کے اوپر بلا وجہ چمچ مار رہے ہیں، یہ بھی بدتمیزی میں شامل ہوتا ہے. ایک اور ایٹیکیٹس میں ہے، ظاہر ہے ہم کچھ کھاتے ہیں پیاز وغیرہ تو ہمارے منہ سے
بدبو بھی آ سکتی ہے. تو اپنے پاس کوئی نہ کوئی ماؤتھ فریشنر یعنی الائچی، لونگ یا سپاری، کچھ بھی اس طرح کی چیز رکھیں. اور پولو ہو سکتا ہے، کوئی منٹ ٹافی ہو سکتی ہے، وہ رکھیں تاکہ کھانے کے بعد وہ منہ میں ڈال لیں اور کسی سے جب آپ گفتگو کریں تو آپ کے منہ سے ناگوار اسمیل اور ڈور نہ آئے اور آپ ایزیلی کسی سے کنورس کر سکیں، وہ اس کو برا نہ سمجھے. اسی طرح اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں یا کوئی ہمیں دعوت پر انوائٹ کرتا ہے تو اس وقت بھی ہمیں آنے سے پہلے بہت شکریہ اور تھینک یو کہنا چاہیے کہ آپ نے ہمارے لیے بہت کیا، یہ کھانا بنایا ہے تو بہت لذیذ تھا، بہت مزہ آیا. رہے ہیں تو ان کی مہمان نوازی کی تعریف کیجیے. لیکن ایٹیکیٹس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگلے روز آپ میک شور کریں، یہ ضرور کریں کہ اگر تو آپ کے پاس فون ہے تو فون کال کر کے انہیں پھر تھینک یو کہیں. اگر آپ کے پاس ایسی فیسلٹی نہیں ہے، آپ کہیں دور چلے گئے ہیں، تو کوئی کارڈ یا کوئی خط لکھ کر ان کو شکریہ کہیں کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لیے یہ دعوت کی، یا میں آپ کے گھر رہ کے گیا ہوں تو مجھے آپ نے اتنا اچھا خیال رکھا. اس سے کسی کا دل مزید بڑھ جاتا ہے اور وہ آئندہ بھی مزید خوشی سے آپ کو رکھنے کے لیے اور آپ کو دعوت پہ بلانے کے لیے تیار ہوگا. اسی طرح آپ لوگوں کے لیے ہے کہ پلیز وائٹ کین کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں. بے شک آپ کی ایڈ اور مدد کے لیے کوئی موجود ہے، آپ کے پاس وائٹ کین ہوگی، ایک تو دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو کون کون سے پریولیجز دینے چاہیے، اور دوسرا کوئی کھڈا ہے یا راہ ناہموار ہے تو آپ کو اس کے متعلق پتہ چل جائے گا اور آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اسی طرح جب میں نے آپ کو پہلے بتایا کسی کے گھر جائیں تو ایک تو اجازت لے کے جانا چاہیے، نوک کریں، لیکن پلیز بے دھڑک اندر نہ گھس جائیں. یہ بہت بڑی بدتمیزی ہوتی ہے. کوئی اندر گھر والا کسی ایسی حالت میں ہو، صحیح کپڑے نہ پہنے ہوں یا اس کا گھر بے ترتیب ہو تو وہ امبیرسڈ ہوگا اس بات سے. اسی طرح میزبان کو وائس ورسا، میزبان کو بھی چاہیے جو گھر والا ہے کہ اگر آپ نے ٹائم لے کر آئے ہیں تو بلا وجہ آپ کو باہر ویٹ نہ کرائے. پتہ ہے آپ اس ٹائم پر آ رہے ہیں تو جیسے ہی آپ نوک یا بیل کریں تو فوراً دروازہ کھول دے، بلا وجہ آپ کو باہر انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. اگر آپ کہیں دکان پر، شاپ پر سبزی وغیرہ لینا چاہتے ہیں، کپڑے وغیرہ لینا جا رہے ہیں تو پلیز اپنی جو بھی ڈسیبلٹی ہے اس کا ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی بھی کوشش نہ کریں، بلکہ ان جنرل سب کے لیے ہے. اگر کوئی وہاں گاہک پہلے سے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ شاپ کیپر پہلے اس کی بات سنیں اور اس کو چیز دے دیں. آپ ویٹ کریں یہاں تک کہ شاپ کیپر خود آپ سے پوچھے کہ آپ کو کیا چاہیے. بلا وجہ جاتے ہی یہ نہیں کہنا چاہیے جی مجھے وہ چیز چاہیے، وہ دکھا دیں. پہلے ایکسکیوز می کر لیں، دیکھ لیں، پوچھ لیں کہ کوئی اور تو موجود نہیں ہے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ یہ میں نے اکثر دکانوں پہ دیکھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ اندر گھستے ہی چاہتے ہیں کہ دکاندار شاید ہمارا نوکر ہے، فوراً ہمیں دے دے. اس کے پاس پہلے 3-4 گاہک بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بھی بہت بدتمیزی ہے. اور سیکنڈلی میں خواتین کو یہ کہوں گی بہت زیادہ ہیگلنگ یعنی یہ جو ہم پیسوں کے اوپر بھاؤ تاؤ کرتے ہیں یہ بھی ایک لمٹ تک کریں. بھئی دکاندار نے چیزیں رکھی ہیں، اس کی قیمت ہے، آپ بات ضرور کریں کہ ہمیں اتنا چاہیے، لیکن یہ بھی ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. ان کو بھی حق حاصل ہے کہ انہوں نے یہ قیمت لگائی ہے. اگر آپ کو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، آپ کو صحیح نہیں لگ رہی تو آپ وہ چھوڑ کر آ جائیں، کسی اور شاپ پہ دیکھ لیں، کیونکہ یہ بھی ان کی بزنس کا ایک حصہ ہے. تو یہ بھی بیسک ایٹیکیٹس میں ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر بلا وجہ کی بحث کر کے دوسروں کے لیے فضا کو ناگوار مت بنائیں. ایٹیکیٹس میں یہ بھی ہے کیونکہ آج کل ہم گھروں میں جاتے ہیں تو کارپیٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ کے جوتے اگر گندے ہیں یا نہیں بھی گندے تو باہر کسی چیز پر جھاڑ کر اور پھر اندر انٹر ہوں اور کارپیٹ پہ گندے جوتے لے کر نہ جائیں. اس سے گندگی پھیلتی ہے اور یہ بھی ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. اپنے پاؤں روزانہ دھوئیں کیونکہ بہت سی تقریبات ایسی ہوتی ہیں جس طرح مذہبی تقریبات جس میں آپ کو جوتا اتار کے جانا ہے تو اس میں پھر وہ ناگوار تاثر کریٹ کرتا ہے. ہمیشہ صاف موزے پہنیں. نقد کی صورت میں کوئی بھی تحفے قبول نہ کریں. اگر آپ کی کوئی ڈسیبلٹی ہے تو وہ آپ کو اس کی وجہ سے آپ محتاج یا فقیر مت بنیں. آپ اور فیورز لے سکتے ہیں کہ کوئی آپ کی ہیلپ کرے، یہ
لیکن پلیز نقد کی صورت میں کوئی چیزیں قبول نہ کریں. اگر کوئی آپ کو تحفہ دے تو ایٹیکیٹس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ بھی اس کو ریٹرن کریں اپنی استطاعت اور اپنے حالات کے مطابق. اس سے فرینڈشپ بھی بڑھتی ہے، جس طرح ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپس میں تحفے دو اور آپس میں مصافحہ کرو، کیونکہ اس سے آپ میں کدورت جاتی ہے اور محبت بڑھتی ہے. یہاں ہاتھ ملانے کی بات آئی تو ہاتھ اگر آپ کسی سے ملاتے ہیں تو گرم جوشی سے ملائیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب کسی سے ملیں تو اسمائل دیں وچ شوڈ بی ہارٹ فیلٹ اور صحیح جینون اسمائل ہو. اسی طرح ہاتھ بھی ملائیں تو یہ نہیں کہ ڈھیلا سا ہاتھ اور نہ کوئی گرم جوشی نہ کچھ. آپ گرم جوشی سے ان سے ہاتھ ملائیں تاکہ ان کو فیل ہو کہ آپ ان سے مل کر خوش ہو رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی آپ کو خط لکھے یا کارڈ بھیجے تو اس کا جواب ضرور دیجیے، کیونکہ یہ بھی ایٹیکیٹس میں شامل ہوتا ہے کہ اگر اس نے اتنا ٹائم نکال کر ہمیں یاد رکھا ہے تو ہمیں بھی ان کو رسپانس دینا چاہیے. کسی کا خط کبھی نہ کھولیں اور تجسس نہ کریں کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ میٹر ہوتا ہے اور یہ بھی ایٹیکیٹس کے خلاف ہے کہ آپ دوسرے کی چیزوں کو بغیر اس کی اجازت کے کھولیں یا دیکھیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ اس میں کیا ہے. دوست زندگی کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، ان کی ضرورت اور آرام کا بہت خیال رکھیں. اور جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اپنے دوست کو کبھی نہ آزماؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مجبوری کے تحت اس وقت آپ کی اس آزمائش پہ پورا نہ اتر سکے اور آپ ایک بہت اچھے دوست سے محروم ہو جائیں. تو فرینڈس کا خیال رکھنا بھی بیسک ایٹیکیٹس میں شامل ہے. مرد حضرات جو شیو کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روزانہ شیو کریں. اس سے ایک صفائی کا بھی عنصر اس میں آتا ہے اور دوسرا وہ زندگی کا احساس اس سے باقی رہتا ہے اور دوسرے کو بھی خوشنما لگتا ہے. خواتین کے لیے ہے کہ وہ دوپٹہ اس طرح لیں یا کپڑے اس طرح کے پہنیں کہ جو جسم کو اچھی طرح ڈھانپتے ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے لحاظ سے یہ بھی ایک ایٹیکیٹس کی بیسکس میں سے ہے. لوگوں کو اپنا دوست بنائیں. پہلی ہی ملاقات میں ان سے اپنے کام اور ضرورتوں کا ذکر نہ کرنا شروع کر دیں کہ کوئی آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے اور آپ کا فرینڈ بن گیا ہے اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہ کسی طرح آپ کی مدد کر سکتا ہے تو فوراً اپنی نیڈ بیان کر دیں اور ان کو اپنے کام پر لگا دیں. یہ بھی ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. اسی طرح مرد حضرات اگر اپنی پاکٹ میں والٹ رکھتے ہیں، یعنی پرس جو بھی ان کا ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ فرنٹ پاکٹ میں رکھیں. اس طرح یہ ہوگا کہ آپ اس کو زیادہ محفوظ رکھ سکتے ہیں. یہ میں ایٹیکیٹ بیان کر رہی ہوں بیسیکلی بلائنڈ لوگوں کے لیے، کیونکہ اگر کوئی آپ کا نکالے گا تو آپ ایک دم ریئیکٹ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ فرنٹ پاکٹ میں اپنا رکھیں گے تو وہ زیادہ محفوظ رہے گا. اگر آپ بعض لوگ شلوار کی جیب یا اندر بنیانوں کے اندر جیب لگا کے رکھتے ہیں، اس میں سے نکالنا بھی دوسروں کو ناگوار گزرتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنی قمیض کی جیب میں یا قمیض کی فرنٹ پاکٹ میں اپنی والٹ وغیرہ رکھ لیں، یا شلوار وغیرہ کی جیبوں میں اپنا پرس یا والٹ وغیرہ نہ رکھیں. اسی طرح ہمسائیگی کے بھی بڑے حقوق ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں رہ رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ بلا وجہ شور ہنگامہ نہ کریٹ کریں. ہو سکتا ہے کسی کو ریسٹ کی ضرورت ہو. میوزک اگر اپنے گھر میں لگانا ہے تو کم والیوم یعنی کم آواز میں لگائیں تاکہ خود ہی سنیں، آپ نے پورے محلے کو نہیں سنانا ہوتا. لباس جو ہے وہ موسم کی مناسبت سے پہنے. جس طرح سردی ہے تو آپ ریشمی کپڑے پہن کر آ جائیں اور ٹھٹر رہے ہوں تو یہ بھی نازیبا بات لگتی ہے. جب بھی آپ خوشی کے موقع پر جائیں تو وہاں اپنے غموں اور دکھوں کا ذکر نہ کریں اور کسی کی خوشی کو غارت نہ کریں. اور اسی طرح کسی غم کے موقع پر آپ بلا وجہ کے لطیفے بازی اور ٹھٹے نہ کریں کہ دوسرے کی غم کو بھی آپ فیل کریں. آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو تو آپ کو کیسا فیل ہو. اگر سگریٹ آپ پیتے ہیں تو پلیز محفل میں اگر بیٹھے ہیں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اجازت لے کر سگریٹ پئیں. اور سگریٹ کی جو ایش ہے اس کی راکھ ادھر ادھر زمین پر نہ پھینکیں. اس کے لیے کوئی ایش ٹرے طلب فرمائیں. اگر ایش ٹرے نہیں تو کوئی پلیٹ یا کوئی بھی تشتری وغیرہ آپ مانگیں تاکہ آپ سگریٹ کی راکھ یا ایش اس میں پھینک سکیں.
اسی طرح چھینک اور جمائی لیتے وقت اپنے منہ کے آگے ہاتھ ضرور رکھیں، کیونکہ اس وقت آپ کی منہ اتنے بے ہنگم طریقے سے کھلتا ہے کہ وہ بھی بہت نازیبا لگتا ہے. اور کوشش کریں کہ رومال سے یا کسی ٹشو پیپر سے چھینکتے وقت ضرور یوز کریں. اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو انٹینسٹی یعنی جتنی شدت سے وہ چھینک آ رہی ہے تو وہ بھی ذرا کم ہو جائے گی. جس طرح میں نے آپ کو دانتوں میں بتایا تھا کہ کچھ پھنس جائے تو ٹوتھ پک سے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے نکال رہے ہیں تو بائیں ہاتھ سے اپنے منہ کو اچھی طرح کور کر لیں تاکہ دوسرے کو نظر نہ آئے. اسی طرح کھانے کے دوران اگر کوئی گٹھلی یا کوئی فورن باڈی آپ کے منہ میں چلی جاتی ہے تو اس کے نکالنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ یہ نہیں کہ منہ کھول کر منہ میں ہاتھ ڈالا اور انگلی سے باہر نکال لیا. ایک ہاتھ سے اپنے منہ کو کور کریں اور دوسرے ہاتھ سے آرام سے وہ گٹھلیاں کوئی بھی چیز جو آپ نے نکالنی ہے وہ اپنے منہ سے نکال کر ایک سائڈ پر رکھ دیں. کھانے کے وقت جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ اپنے گود میں ٹشو پیپر، نیپکن یا کوئی بھی اخبار، رومال وغیرہ بچھا کے رکھیں. جب آپ کھانا کھا چکیں تو ٹشو یا نیپکن کو فولڈ کر کے جس پلیٹ میں آپ نے روٹی رکھی ہوتی ہے اس میں رکھ دیا جاتا ہے. یہ بھی ایٹیکیٹس میں ہے. اگر روٹی والی پلیٹ نہیں ہے، صرف چاول کی پلیٹ ہے، تو آپ کوشش کریں کہ وہ نیپکن اس پلیٹ کے آگے کی طرف جا کے رکھ دیں. اسی طرح گلاس پکڑنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ دانے ہاتھ سے پکڑیں اور مڈل سے پکڑیں، تاکہ اس کے درمیان سے پکڑیں تاکہ آپ کو پینے میں آسانی ہو. اور اگر کوئی آپ کسی کو گلاس پکڑا رہے ہیں تو پہلے تو کوشش یہ کریں کہ کسی تشتری یا کسی پلیٹ میں رکھ کے دوسرے کو وہ سرو کریں، پیش کریں. نہیں تو ہاتھ سے پکڑانا ناگزیر ہو جاتا ہے تو آپ گلاس کو نیچے سے پکڑیں تاکہ دوسرا والا اوپر سے آسانی سے پکڑ سکے. اس کے ساتھ ساتھ ایٹیکیٹس میں یہ ہے کہ اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں، کسی سے آپ مانگ کر یا آپ سے کوئی مانگ کے لے کے جاتا ہے تو پلیز کتابوں کے صفحے نہ موڑیں. پڑھتے وقت بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے کنارے موڑتے ہیں. اس سے کتابوں کی میرے خیال میں بے حرمتی ہوتی ہے اور دوسرے جو بعد میں پڑھتا ہے اس کے لیے وہ اچھا تاثر نہیں چھوڑتے اور پھٹ جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. اسی طرح آپ کے لیے ہے کہ جو کیسٹس، آڈیو کیسٹس آپ کو ریکارڈ کی جاتی ہیں آپ کے لیے، ان کو بھی خراب نہ کریں، کیونکہ ان کے بننے میں بھی بڑی محنت لگتی ہے اور ہر چیز کا دھیان رکھنا ہمارا فرض ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ہاتھ میں پین ہو یا کوئی بھی چیز ہو کام کرتے وقت کوئی ایسی ہے تو اس کو منہ میں نہ دبائیں یا انگلیاں دبانا یا کچھ کرنا، یہ بھی ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. کسی محفل میں خود کلامی سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ یہ بھی غلط طریقہ ہے. دن میں مطلب پورے دن میں ایک دفعہ خبریں ضرور سنیں اور اپنے آپ کو حالات حاضرہ سے واقف رکھیں، کیونکہ آپ کے پاس نالج ہوگی تو آپ لوگوں سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں. اس لیے آپ اپنی حالات حاضرہ یا جنرل نالج میں اضافہ کریں. یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ گندے جوتے وغیرہ لے کے نہ جائیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جوتے بھی روزانہ صاف کرنے چاہیے. جوتے بھی انسان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں. اگر آپ کا لباس بالکل صاف ہے لیکن جوتے گندے ہیں تو اوور آل امپیکٹ بہت برا بنتا ہے. یہ نابینا افراد کے لیے ہے کہ اگر ایک شخص 2 نابینا افراد کو گائیڈ کر رہا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو نہ پکڑیں بلکہ دوسرے سے کہیں کہ وہ آپ کو پکڑے، کیونکہ وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو وہ کہیں لے کے جا رہے ہیں یا آپ کو ڈائریکشنز دے رہے ہیں تو یوں نہ کریں کہ آپ ان کو پکڑیں اور چند قدم آپ ان کے پیچھے رہیں. سیکنڈلی، اگر 2 نابینا افراد ایک شخص کے ساتھ ہیں تو یہ نہ ہو کہ ایک اس کے ایک کونی پکڑ لے اور دوسرا اس کے دوسری کونی پکڑ لے اور بیچ میں وہ گائیڈ کرنے والا یعنی جو راستہ دینے والا بندہ ہے وہ بیچ میں ہو. یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو گائیڈ کر رہا ہے، ایک نابینا شخص اس کی کوہنی کو پکڑ لے اور دوسرا نابینا شخص پہلے نابینا شخص کی کوہنی کو پکڑ لے اور اس طرح ایک لائن یا ٹرین کی صورت میں ہو تاکہ جو گائیڈ کرنے والا جو آپ کو صحیح راستہ دکھا رہا ہے وہ آسانی سے آپ کو راستہ دکھا دے. اور یہ بھی بیسک ایٹیکیٹس میں شامل ہے. اسی طرح اگر کوئی آپ کی ڈسیبلٹی کا ناجائز فائدہ حاصل کرے اور آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو پہلے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر کوئی بات ناگوار گزرے تو بندے کو خاموش ہو جانا چاہیے. وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا اظہار کرنا ضروری ہے. لیکن اظہار آپ شائستہ اور شستہ طریقے میں کریں، لیکن اتنا فرملی اور صحیح طریقے سے کریں کہ آئندہ کوئی آپ کے ساتھ دوبارہ
وہ شخص زیادتی کرنے کا سوچ نہ سکے، کیونکہ یہ بھی ہمارا رائٹ ہے کہ کوئی آپ کو فور گرانٹیڈ نہ لے لے کہ آپ فور گرانٹیڈ ہیں کہ آپ کے ساتھ جو مرضی کیا جا سکتا ہے. دوسرے کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر کسی میں کوئی ڈسیبلٹی ہے یا نہیں بھی ڈسیبلٹی تو ہمیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور زیادتی کرنے والے کو ہمیں روکنا ضرور چاہیے. یہ تھے وہ چند آداب. یوں تو یہ سبجیکٹ اتنا واسٹ ہے کہ اس کے اوپر ہم گھنٹوں گفتگو کر لیں تو پھر بھی ختم نہ ہو، لیکن یہ چند آداب ہیں جن کو اگر ہم اپنا لیں تو ہم ایک مہذب اور سوفسٹیکیٹڈ شہری بھی بنیں گے اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں گے. ساتھ ساتھ میں آخر میں یہی کہوں گی، خود بھی خوش رہیے، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کیجیے، دوسروں کو بھی خوش رہنے کا حق ان سے نہ چھینیے. لیو اینڈ لیٹ لیو کے مقولے پر عمل کریں، خود بھی زندہ رہیں اور دوسروں کو بھی زندہ رہنے کا موقع دیں، اور ان اصولوں پر وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہیں اور ضرور عمل کریں. انشاءاللہ آپ جب اچھے شہری بنیں گے، ہو سکتا ہے آپ سے امپریس ہو کر دوسرے لوگ بھی ان اطوار اور ان آداب کو اپنا لیں، اور ہمارا معاشرہ یوں ایک شمع سے دوسری شمع جلتی جائے اور پورا معاشرہ ہی انتہائی مہذب معاشرہ ہو جائے. آداب عرض ہے. اس کے ساتھ ہی یہ آداب مکمل ہوئے. آپ کے لیے پڑھا سارا عامر نے. آڈیو کنٹرولز پہ ہیں عارف بزمی. اگر آپ ہم سے صوتی آداب کے سلسلے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو سائمہ مار سے ٹیلی فون نمبر 2253-803 یا پیو باکس 1652 اسلام آباد پر رابطہ قائم ضرور کیجیے گا. PFFP آڈیو ورلڈ کی صوتی کتب کی کاپی بنانا قانوناً جرم ہے. اب انشاءاللہ آپ سے پھر کسی کیسٹ میں ملاقات ہوگی. آڈیو ورلڈ کی جانب سے اللہ حافظ.